آسمانی باغات اور ٹمٹماتی پانیوں کے درمیان بسی ہوئی جنت کے روشن دائرے میں آزر نام کا ایک مور رہتا تھا۔ اس کے پرکشش پنکھوں میں رنگوں کی تیز سمفنی چمک رہی تھی اور اس کا مدھر گانا خالص خوشی کا راگ تھا جو آسمانوں پر گونجتا تھا۔ آزر ایک دم توڑ دینے والی خوبصورتی کی مخلوق تھی اور وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ آزر کی اپنی شان و شوکت کی تعریف نے باطل کو جنم دیا۔ اس کا کبھی عاجز دل اب تکبر سے پھڑپڑا رہا تھا اور وہ اپنے غیر معمولی پلمیں اور اپنی سحر انگیز آواز پر مسلسل فخر کرنے لگا۔ فرشتوں نے فکرمندی سے دیکھا جب آزر کی انا بڑھ رہی تھی، جنت پر سایہ ڈال رہا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آزر کو اپنے آسمانی دربار میں بلایا۔ ہوا کے جھونکے کی طرح نرم آواز کے ساتھ اللہ نے آزر کے بڑھتے ہوئے فخر کو مخاطب کیا۔ اس نے اندرونی خوبصورتی، عاجزی اور دوسروں کے لیے خوشی لانے کے لیے اپنے تحائف کو استعمال کرنے کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ پھر بھی آزر ضدی رہا، اپنی خطاؤں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ آزر کی نشوونما کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ایک فیصلہ کیا جو ہمیشہ کے لیے مور کی تقدیر بدل دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ آزر کو فانی دنیا میں بھیجا جائے گا، جہاں وہ عاجزی اور خوبصورتی کے حقیقی جوہر کو سیکھنے کے لیے ایک تبدیلی کے سفر سے گزرے گا۔ اس کے شاندار بالموہے اور دلفریب آواز سے چھین کر آزر ایک عام پرندہ بن جاتا۔ جب آزر آسمان سے زمین پر آیا تو اس کا دل الجھن اور تڑپ سے بوجھل ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پایا جس کو وہ جنت سے بالکل مختلف جانتا تھا۔ اپنی نئی حدود کے مطابق ڈھالنے کی جدوجہد کرتے ہوئے آزر کو بقا کے چیلنجوں، تنہائی کے درد اور غیر متوقع دوستی کی گرمجوشی کا سامنا کرنا پڑا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے موسم بدلتے رہے اور سال گزرتے گئے، آزر کے دل میں ایک گہرا میٹامورفوسس ہوا۔ اس نے جن مشکلات کا سامنا کیا، اس نے اسے ہمدردی کی قدر، استقامت کی طاقت اور اندرونی چمک کی اہمیت سکھائی۔ احسان کے کاموں کے ذریعے اس نے ویلوس کی طاقت اور دوسروں میں خوشی پھیلانے کے گہرے اثرات کو دریافت کیا۔ اسنا جنت میں واپس آزر کی ایک بار شاندار موجودگی کی عدم موجودگی کو شدت سے محسوس کیا گیا۔ فرشتوں نے اس کے دلفریب گیت اور اس کے متحرک رنگوں کو یاد دلایا جو وہ ان کے دائرے میں لایا تھا۔ جب انہوں نے آزر کے زمینی سفر کو دیکھا تو وہ اس کے دل میں ہونے والی تبدیلی پر حیران رہ گئے۔ آخر کار آزر کی جنت میں واپسی کا وقت آ گیا۔ اس کے پروں میں اگرچہ پرانے کے متحرک پلموہے کی کمی تھی، لیکن اندر سے چمکنے والی ایک نئی روشنی پھیل گئی۔ اس کا گانا اگرچہ لہجے میں مختلف تھا، لیکن اس کی آزمائشوں اور فتوی کی بازگشت سنائی دینے والوں کے دل مو لیے۔ جیسے ہی آزر آسمانی باغات میں دوبارہ داخل ہوا، فضا میں خوف اور حیرت کا احساس بھر گیا۔ فرشتوں نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ، کھلے بازوؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آزر کی موجودگی میں اب ایک گہرا ہم آہنگی تھا جو محض ظاہری شکلوں سے بالاتر تھا، اور اس کی کوہانیوں کے سفر کا ایک پائیدار عہد نامہ بن گئی۔ اور اس طرح پیارے ناظرین، دی انچینٹڈ فلمز میں خوبصورتی، عاجزی اور چھٹکارے کے ایک عظیم اوڈیسی میں بہہ جانے کی تیاری کرے۔ یہ دلکش کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی خوبصورتی صرف ظاہری شان و شوکت میں نہیں بلکہ کردار کی گہرائیوں اور دل کی چمک میں ہے۔ ایک سحر انگیز مہم جوئی کا آغاز کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں جو آپ کو آنے والی نسلوں کے لیے سحر زدہ اور متاثر کرے گا۔